شروع ہوتے ہیں سورہ عنکبوت. چند آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. خلاصے میں گزارش کی تھی کہ اس میں 7 واقعات ہیں، 3 ذرا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اور باقی 3-4 نام ہیں. تو جو 3 واقعات ہیں ان میں سے یہ پہلا حضرت نوح کا، اور اتنا ہی ہے جتنا ہم نے تلاوت کی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ، پھر حضرت لوط کا. ان تینوں کا تعلق پہلے موضوع کے ساتھ ہے، یعنی ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی، اور جیسے ان انبیاء پر بھی آزمائشیں آئیں. تو حدیث شریف میں ہے کہ سب سے سخت امتحان نبیوں سے لیا جاتا ہے. پھر جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں درجے میں، ان کو درجے کے مطابق ان کا امتحان ہوتا ہے. تو امتحان کے بغیر صرف نعرہ ایمان کا لگانے سے کامیابی نہیں ہوگی. تو یہ وہ واقعات جو ہے شروع ہوئے. اس کے بعد 4 صرف نام ہیں کہ جیسے یہ منکرین، فرعون، قارون، حامان اور قوم شعیب، جیسے یہ بھاگ نہیں سکے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، ایسے منکر آج کے منکر بھی بھاگ نہیں سکیں گے. باقی اس میں 8 دلائل ہیں توحید کے. ایک بڑی آسان مثال ہے جھوٹے معبودوں کی کمزوری کی، اور دوسرے ہجرت کی ترغیب ہے. تو یہ وہ پہلا واقعہ تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں انہوں نے گزارے 1000 سال. إِلَّا 50 عاما، 50 سال نکال کر. تو 1000 سے 50 سال مستثنا کرو تو 950. یہ لبث فیہم، یہ تبلیغ کی عمر ہے. ساری عمر نوح علیہ السلام کی اس میں مختلف روایتیں ہیں. ایک ہے کہ یعنی 1050 سال عمر کی، اور ایک ہے 1300-1400 سال عمر کی روایت ہے. لیکن تبلیغ یہی ہے جو قرآن میں یہ حوالہ ہے، باقی صورتوں میں نہیں. سب سے زیادہ مفصل نوح علیہ السلام کا تذکرہ سورہ ہود میں ہے، اور ایک پوری سورت ان کے نام پر سورہ نوح ہے. لیکن یہ بات کہ کتنی تبلیغ کی، کتنی مدت، وہ صرف اس سورہ عنکبوت میں ہے. 950 سال تبلیغ کی. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان کو طوفان نے پکڑا. طوفان کا معنی اجتماعی موت کا سبب ہوا ہو، ہوا کا طوفان، پانی ہو، سیلاب ہو، بارشوں کا طوفان، بیماری کا طوفان، جس میں کثرت سے لوگ مرتے ہیں اس کو طوفان کہا جاتا ہے. یہ سیلاب تھا پانی کا. وہم ظالمون، وہ ظالم تھے، مشرک تھے. سب سے پہلے نبی جو کفار اور مشرکین کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اس سے پہلے مومنوں کی اصلاح کے لیے، گناہ گار غلطیاں کرنے والے، ان کی اصلاح کے لیے نبی آتے تھے. کافر پہلے نہیں تھے. کافر نوح علیہ السلام کی دور سے تھوڑا پہلے 5 بت بزرگوں کے نام پر انہوں نے بنائے، جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے. اور انہوں نے
ان کو سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور بڑی تکلیفیں اٹھائیں، تانے سنے، فتوے غلط سنے، الزامات، ماریں کھائیں اللہ کے رسول نے۔ فانجیناہ اصحاب السفینہ، ہم نے ان کو بھی نجات دی اور کشتی والوں کو بھی، کشتی میں جو تھے وہ بچے ان میں، اور نوح علیہ السلام تو ملاح تھے کشتی کے، وہ بھی بچے۔ تو وجعلناها آیۃ للعالمین، ہم نے اس کو جہان والوں کے لیے عبرت بنا دیا، ہم نے ان کو جان والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ جو نبیوں کی مخالفت کریں گے ان کا کیا انجام ہوگا، جو ساتھ دیں گے ان کو کیا انعام ملے گا، اس کو نشانی بنایا۔ تو بڑی مدت تک وہ کشتی جودی پہاڑ پر، سورہ ہود میں آتا ہے کہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ پر، وہ جو ہے الجزیرہ علاقے میں، وہاں پر وہ تھی، اور صحابہ کرام میں سے بعض نے اس کو دیکھا، اس کے اور بتایا حضور کو کہ میں نے وہ اس کے حصے دیکھے ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں اب تک موجود ہے، اور فوٹو بھی بتاتے ہیں، ہمارے شاہ صاحب کے پاس بھی فوٹو موجود تھا، یہ بھی بتاتے ہیں یہ دیکھو کشتی۔ تو اس کو نشانی بنایا، اور یہ پہلی کشتی تھی جو بنائی گئی، نوح علیہ السلام نے خود بنائی۔ وہاں سورہ ہود میں آتا ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنا رہے تھے، اللہ نے فرمایا اصنع الفلک، کشتی بناؤ، وہ بنا رہے تھے، تو وہ منکرین گزر کر کہے لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ہم جو کہتے تھے پاگل ہے، دیوانہ ہے، دیکھو خشک ریگستان کے اندر کشتی بناتا ہے، پانی آئے گا، اس میں سوار ہوں گے تو بچیں گے، دوسرے ڈوبیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا وہاں جواب بھی ہے، آج مذاق اڑا لو، آنے والا ہے ایک وقت کہ تم مذاق کے قابل بنو گے۔ اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو وہ کشتی پہلی، تو وہ اسی کشتی کی طرز پر پھر کشتیاں بنی، اور کشتیوں سے جہاز بن گئے، بحری جہاز، لیکن یہ پہلی کشتی تھی۔ تو یہاں پر یہ جو ہے کہ کشتی والوں کو ہم نے نجات دی، تو ما آمن معہ الا قلیل، جو ایمان لائے تھے وہ تھوڑے تھے، اتنا تو قرآن میں ہے، تھوڑے تھے، منکر زیادہ تھے، مومن تھوڑے تھے۔ اب آگے جو ایک بات مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام پر 80-82 آدمی ایمان لائے، تو یہ بات تھوڑی سی سوچنے کے قابل ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہاں بھی عرض کیا ہے کہ 950 سال تبلیغ کی، یہ کہاں لکھا ہے کہ 950 سال میں کوئی مرا نہیں؟ جو کلمہ جس نے پڑھا وہ طوفان تک زندہ ہی رہا۔ تو تھوڑے تھے، یہ تو قرآن کہتا ہے، قلیل تھے، تھوڑے تھے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں ان روایتوں کے مطابق کہ 80-82 لوگ کشتی میں تھے، لیکن یہ کہنا شاید درست نہیں ہے کہ 80-82 لوگ ایمان لائے۔